وعلى من لا نبي بعده رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. آج پہلی تعبیرات ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرمائی. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, اذکار کیے, صدقہ خیرات کیا. رمضان المبارک کا ایک کلمہ ہم نے اس طرح گزارنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں خالق فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے, الہیت ہے, یہ متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ. تقویٰ ہے کیا؟ رمضان المبارک گزر جاتا ہے اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ روزے رکھیں گے متقی بن جائیں, آخر تقویٰ ہے کیا؟ میں دو لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تقوی کو آپ ایسے سمجھیں, وہ جگہ, وہ وقت اور وہ کام, پھر سنیں, وہ جگہ, وہ وقت اور وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ غیر حاضر نہ ہوں, اور وہ جگہ, وہ وقت اور وہ کام جس میں اللہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے وہاں کبھی بھی آپ کی موجودگی نہ ہو, یہ تقویٰ ہے. مثال کے طور پہ اذان ہوئی, اذان ہونے کے بعد اللہ آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مسجد میں. آپ نماز کے وقت مسجد میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متقی ہو. اذان ہونے کے بعد اگر آپ اپنی مشغولیت میں, اپنی مصروفیت میں, بازار میں ہیں, اپنی ملازمت میں ہیں, اپنی دکانداری میں ہیں, اللہ آپ کو وہاں نہیں یہاں دیکھنا چاہتا تھا, اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ سے محروم ہو گئے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا, میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے نمازیں پڑھی, اللہ قبول فرمائے. ہم نے روزے رکھے ہیں, اللہ قبول فرمائے. ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں, اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم فخر کر سکیں کہ ہماری نیکیاں, ہمارے اعمال, ہمارا کردار بڑا شاندار ہے, مگر اللہ سے رحمت کی امید تو کی جا سکتی ہے. آپ اللہ سے دعا کرو, اللہ سے شفقت و قبولیت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ایک بندہ, ہم تو بڑے ذوق سے, بڑے شوق سے, میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے, اور میں نے پوچھا بھائی تراویح کہاں پڑھیں گے؟ عمر مسجد میں. بھائی نماز کہاں پڑھتی ہو؟ عمر مسجد. یعنی بہت سارے لوگوں کا ذوق ہوتا ہے, کیوں؟ دعا میں شامل ہوں گے, ماحول اچھا ہے, نماز پڑھنے والے نیک لوگ ہیں, ملنسار ہیں, ساری اخلاق, عادات, صفات موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ایک بندہ یہاں نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میری نماز قبول ہے, میری عبادت قبول ہے, میں نیک ہوں, میں متقی ہوں, میں پرہیزگار ہوں, میں اللہ والا ہوں. یہ اس کا اپنا گمان ہے, باقی فیصلے اللہ کے. عمر مسجد نہیں, ایک بندہ بیت اللہ میں جاتا ہے, یہاں سے جاتا ہے, کاروبار چھوڑ کے, اہل و عیال کو چھوڑ کے, لاکھوں روپیہ لگا کے بیت اللہ گیا, غلاف کعبہ سے چمٹ کے اپنے مولا سے دعا کرتا ہے. حدیث کے لفظ ہے یمد یدیہ الی السماء, ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے اپنے پروردگار سے کہتا ہے یا ربی, یا ربی, میرا پروردگار تو ہے, میرا مالک تو ہے, میرا رب تو ہے, میں نے تجھ سے مانگنا ہے, میں نے تجھ کو پکارنا ہے, تجھ سے لے کے جانا ہے, عبادت تیری کی ہے, دے گا بھی تو. اللہ سے جب پکارتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ ذہن میں ہے یہ بیت اللہ آیا ہے, فرمایا دعا کیوں قبول ہوگی؟ فرمایا یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ یا رسول اللہ یہ دنیا کو چھوڑ کے اپنے مولا کے گھر میں آیا ہے. سرکار نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوگی. یا رسول اللہ یہاں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ فرمایا بات کو پوری سن لیجیے, قبول کیوں نہیں ہوگی؟ یہ یہاں مانگے نہیں قبول ہوگی, اپنے محلے میں مانگے نہیں قبول ہوگی, گھر میں مانگے, پھر دکان پہ مانگے, فرمایا دنیا کے کسی کونے میں مانگے دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ رسول نے فرمایا ملبسہ حرام, یہ جو لباس پہن کے آیا یہ حرام ہے. اور یہاں بات سن لے, اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس
قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا کھاؤ ضرور۔ ہم کیا کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا رزق حلال ہے، کاروبار حلال ہے۔ بھائی تیری ہر چیز حلال ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ فرمایا جب تک حلال کے ساتھ پاکیزہ نہیں ہوگی، فرمایا ملبسہ حرام، لباس حلال ہے، اسی دھاگے سے بنا ہے جس کو پہننا جائز ہے، انہی لوگوں نے بنایا ہے جو رزق حلال کماتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ملبسہ حرام، ظاہری طور پہ یہ کپڑا حلال ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ پاکیزہ کیوں نہیں؟ میں دھو کے آیا ہوں، میں نے اسے واش کیا ہے، میں نے لانڈری والے کو دیا تھا۔ فرمایا نہیں، یہ حلال ہے، تیرے لیے پہننا حلال ہے، پاکیزہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تیری کمائی دیکھ، اپنی کمائی، جس کمائی سے، جس پیسے سے، جس رقم سے اس کو خریدا ہے، وہ تیرا ذریعہ آمدن ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک تیری کمائی جائز نہیں ہے، فرمایا یہ کپڑا حلال ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، فی نفس ہی حلال ہے، تیری کمائی ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے۔ جب تک حلال اور پاکیزہ نہیں ہوگا، ملبسہ حرام، اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام ہے، ومشربہ حرام، جو پی کے آیا وہ حرام ہے۔ فرمایا ومطعمہ حرام، جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی تو ساری باڈی حرام سے بنی ہے۔ بندہ سوچتا ہے مولوی صاحب میں نے ملازمت کی ہے، دکانداری کی ہے، محنت کی ہے، حرام کیسے؟ اور میرے بھائیو جب جھوٹ بولو گے، کسی سے فراڈ کرو گے، 2 نمبر کا مال کسی کو دو گے، کسی کا حق کھاؤ گے، ناجائز اپنے ملازموں پہ ظلم کرو گے، آپ کا رزق حلال نہیں ہو سکتا، پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا غیرت والا ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری غیرت کا تقاضا یہ ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میں پاک ہوں اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہوں، جو چیز پاکیزہ نہیں ہے فرمایا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بڑے شاندار ان کے الفاظ ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کتنا اچھا وہ مال ہے جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، وہ مال کتنا اچھا ہے جس نے مجھ کو عزت دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں پیدا کیا جو بیکاری نہیں ہیں، سوالی نہیں ہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ فرمایا اس مال کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اور اسی مال کے ساتھ میں اپنے مولا کو راضی کرتا ہوں۔ راضی کیسے کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مال وہ عطا کیا ہے جو بن مانگے مل گیا، مجھے بیکاری نہیں بنایا، پھر میں نے اپنے مولا کو راضی اس طرح کیا ہے جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، جس نے دیا ہے میں نے اسی کے راستے میں خرچ کیا۔ مال ہے، دل نہیں چاہتا ہم خرچ کریں۔ میرے بھائیوں اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ابھی قاری صاحب دعا کر رہے تھے، دل ہلا دیا، دہلا دیا، اور میں سمجھتا ہوں جو اتنے خشوع کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ اپنے مولا کو پکاریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کے حبیب دعا کریں اللہ مجھے ایسا بنا دے میں جو بھی اپنے مولا سے مانگوں میرا مولا مجھے عطا فرما دے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری امت کے لیے ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، آپ نے فرمایا سعد اپنے رزق کو دیکھو، اپنے مال کو دیکھو، اپنے کھانے پینے کو دیکھو، اطب مطعمک، فرمایا وہ چیز کھایا کرو جو اچھی ہے، جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، جو پاک ہے۔ فرمایا جب تمہارا کھانا اچھا ہوگا پھر اپنے مالک سے جو بھی سوال کرو گے اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں اپنے رزق کو دیکھیں۔ حضرت سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں جو بندہ رزق حرام کھاتا ہے اور نیکی بھی کرنا چاہتا ہے، میرے بھائیوں حضرت سفیان ثوری کے الفاظ پہ غور کیجئے،
فرماتے ایک بندہ حرام کھاتا ہے، سارا دن فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے 2 نمبری کرتا ہے، پھر رات کو اٹھ کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہوگی، میری عبادت قبول ہوگی۔ فرمایا جو حرام کھا کے نیکی کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح ہے جو بندہ پانی کی بجائے پیشاب سے اپنے لباس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ پیشاب سے لباس پاک نہیں ہوتا، حرام رزق کھا کے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبداللہ الباجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں عرض کر سکوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت ابو عبداللہ الباجی فرماتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہماری عبادت قبول ہو جائے، آپ چاہتے ہیں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم جو بھی عمل کریں اللہ کہے میں نے آپ کو رحمت فضل کرم انعام احسان سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں 5 کام کر لیں میرے بھائیوں، 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر جو بھی عمل کریں گے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ پہلی بات اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، توحید کا معاملہ ہے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ اعتماد کیجئے۔ آپ سمجھ لیے داتا مشکل کشا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا عقیدہ بنا کے اللہ پہ ایمان رکھیں۔ دوسری بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیجئے، آپ کی پیروی کیجئے۔ تیسری بات جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ حق ہے، یہ کتاب و سنت میں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، حق کی معرفت رکھتا ہے، اس کے بعد ریاکاری نہ کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے۔ فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ کی اطاعت، حق کی معرفت، اخلاص۔ اور 5ویں بات فرمایا عقل حلال، حلال کھاؤ۔ اور پھر فرمانے لگے ان تمت الاربع، اگر 4 چیزیں پہلی پوری ہیں، اللہ پہ ایمان بھی ہے، پیغمبر کی اطاعت بھی ہے اور حق کی معرفت بھی ہے، آپ کے اندر اخلاص بھی ہے، ان تمت الاربع، یہ 4 چیزیں پوری ہو گئی، لیکن 5ویں چیز عقل حلال نہیں ہے، کہتے اللہ کی قسم ہے لن تنفع، آپ کو آپ کا کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ حلال کا معاملہ، رزق کا معاملہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یقبل اللہ صلاۃ امرئ فی جوفہ حرام، جس بندے کے پیٹ میں حرام جاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ہم صرف مال کو حاصل کریں گے، یہ ہے کہ مال مل جائے، مال حاصل ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہم آج غور نہیں کرتے جو ہم مال کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں، اس پہ ہمارا حق ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں مال آنا چاہیے، مال ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں حضرت احمد بن حفص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کچھ باتیں جو میں نے بھی نوٹ کی ہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لوں۔ حضرت احمد بن حفص فرماتے ہیں میں امام بخاری کے باپ سے ملنے گیا، بستر مرگ پہ تھے، میں نے کہا جا کے بزرگ ہیں کوئی ان سے دعا لے لوں، ان سے کوئی باتیں ڈسکس کر لوں، کوئی نصیحت مل جائے۔ کہتے میں حضرت امام بخاری کے والد سے ملنے گیا تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا آج تک میں نے جو کمایا ہے، اپنی اولاد کو جو کھلایا ہے اور جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں حرام تو دور کی بات ہے، اس میں 1 درہم بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ شک ہو سکے کہ یہ حرام کا ہو سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں بظاہر ہمیں تلخ لگتی ہیں، لیکن اگر علیحدگی میں سوچیں وہ تلخ نہیں ہوتی، ہماری رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، جب بیٹے کو تھوڑا سا شعور ملا، میں نے سب سے پہلا میسج کیا دیا، بیٹا وہ گاڑی بھی ہماری، وہ بنگلہ بھی ہمارا، وہ مال بھی ہمارا، وہ مل بھی ہماری، وہ فیکٹری بھی ہماری۔ میں نے اپنے بیٹے کو پہلا میسج یہ دیا، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، بیٹا وہ جو ہمارا فلاں رشتہ دار ہے اس کی عادت مانگنے کی، اس سے نہیں ملنا آپ نے، بیٹا وہ غریب ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہمارے اسٹیٹس میں، ہماری عزت میں فرق آئے گا۔ اب بچے کو میں نے کیا کہا، مال 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 مال، بیٹا پیسہ 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 جمع کرنا ہے۔ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا، میں اسکول میں لے کے جاتا ہوں، بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا،
स्कूल मोहल्ले में भी था, मैं इतनी दूर तुझे दाखिल करवाया, इतने अच्छे स्कूल का इंतखाब किया है, उन बच्चों के साथ नहीं बैठा जो साइकिल पे आते हैं, उनके पास नहीं बैठा जिसके जूते टूटे हुए हैं। बेटा दोस्ती उससे लगाओ जिसकी गाड़ी अच्छी है, जो अमीर है, कल कला को काम पड़ सकता है किसी काम। मैंने बेटे का बेटा मिलना भी उससे है जिसके पास पैसे हैं, बेटे रिश्तेदारी भी उससे करनी है जिसके पास पैसे हैं, दोस्ती उसके करनी है जिसके पास पैसे हैं। जब पैसा पैसा मैंने अपने बेटे के ज़हन में फीड किया, वो कॉलेज में गया पैसा सुना, यूनिवर्सिटी में गया पैसे की सुना, मेरे भाइयों मुनादी उसके कान में पहुंची, सारी जिंदगी पैसा पैसा करते। अब एक वक्त ऐसा आ गया वो ऑफिसर बन गया, अपनी फैक्ट्री में बैठा है, अपनी दुकान पे बैठा है, अपने कारखाने पे बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा है। और आपने तजर्बा किया होगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जिसको मैंने पैदा होने से लेके जवान होने तक सिर्फ पैसे की तालीम दी है, वो अपने ऑफिस में बैठ के भी पहले दिन जो काम करता है, कहता है वो रजिस्टर लाओ, मैं हिसाब करूं मेरी फैक्ट्री मुनाफे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ अपने मामलात को, पैसे को जमा कैसे कर सकता हूँ। और अल्लाह की कसम हमने देखा है, मैं कसम उठा के कहता हूँ, हमने देखा है जो पैसे का इतना हरीस होता है अल्लाह उसको तौफीक ही नहीं देते कि मेरे रास्ते में खर्च करें, वो कंजूस होता है, बखील होता है। आज मेरी एक जगह इफ्तारी थी, ये ख़याम है, ख़याम में इफ्तारी थी। एक दोस्त ने मुझे बताया, कहता शोहरत साहब फलां बंदे को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। अभी कहते 2-4 दिन हमारे मोहल्ले में कवाली की महफिल थी, एक बंदे ने 8 लाख रुपया खर्च किया है। मैंने कहा भाई इसमें तज्जुब की क्या बात है, पैसा खुद बताता है, अल्लाह की कसम है पैसा खुद बताता है कहाँ खर्च करना है। और जिसने मेहनत से कमाया है, जिसने खून पसीना बहा के कमाया है, जिसका रिज़्क़ हलाल है, पैसा उसे कहता है खर्च कर, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर, मस्जिद में, मदरसे में, गरीबों पे, नदारों पे, विवाहों पे कर खर्च। तुझे कौन रोकता है? जिसका पैसा हलाल नहीं होता वो कहता है छोड़ो, मौलवी मांगते रहते हैं, मस्जिदों के बेल तो अदार, छोड़ मस्जिद को। उसका पैसा बताता है कि हरामकारी में इसको खर्च करना है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ किया करें, कोई भी मजलिस हो अल्लाह उसमें हमारे लिए खैर रख दे। हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्यास डाकू हैं, बहुत बड़े डाकू, इतना नामी ग्रामी डाकू है, जो काफ़िला वहाँ से गुजरता था वो खुद कहता था फ़ज़ैल ये पैसे ले लो भाई, अपना हिस्सा ले लो, हमें जाने दो। खुद लोग कहते थे महीने के बाद पैसे पहुँचाओ, गुजरना है। सारे डरते, इतना बड़ा डाकू। अब किसी ने सुन लिया, काफिले वाले जा रहे हैं, किसी ने बतलाया कुरान में बड़ी पावर है भाई, कुरान में बड़ी बरकत है, आयतल कुर्सी पढ़ लो तो शैतान भी करीब नहीं आता। अब बंदे तजर्बा करते हैं बात, उसने कहा ठीक है जी मौलवी साहब कुरान में बरकत है, कहानी बरकत है, खैर है, शैतान को रोकता है। उसने कहा एक हाफिज को भी साथ ले लो, हाफिज कुरान को साथ लिया, कहा बेटा तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है, तूने कुरान पढ़ना है, कुछ नहीं करना। काफिला रवाना हो। अब जब फ़ुज़ैल के पास से गुजरने लगा, सूरह अल हदीद की आयत अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, यहाँ पहुँचे। एक दफ़ा आयत सुनी है, हमने पूरा रमज़ान सुनना है इंशाअल्लाह, पूरी ज़िंदगी कुरान सुनते। एक आयत कानों की समाज से टकराई, सीरत नगारों ने लिखा है फ़ुज़ैल बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। जब होश आई अपने साथियों से कहते हैं मैंने अपने मौला से तौबा कर ली, मैंने ये धंधा छोड़ दिया, तुम्हारी मर्जी है, लोगों को रोको, ये जाने दो। कहा फ़ुज़ैल तेरी वजह से थे, तूने अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांग ली, हमने भी मुआफ़ी मांग ली। अब फ़ुज़ैल वहाँ से उठा है, जो पास था पता होता है किसको लूटा है, जितना था वो वापस किया, जो नहीं था एक एक के दरवाजे पे गया, या मुझे अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दो या मोहलत दे दो, या मुआफ़ कर दो या मोहलत दे। कहा फ़ुज़ैल तुझसे जान छूट जाए यही गनीमत है, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, बस तू हमें छोड़ दे। और सीरत निगारों ने लिखा है फ़ुज़ैल फिर अपने घर नहीं गया, फ़ुज़ैल फिर अपने घर नहीं गया, वहाँ से उठा, एक कदम उठाता है 2 नफल अदा कर, वहाँ से उठ के 2 साल में हरम काबा में पहुँचा है। जब हरम पाक में पहुंचा है फिर सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह के नाम लगा दी। मैं शॉर्ट में अर्ज़ करता हूँ, एक वक़्त फिर ऐसा आया
وقت کا خلیفہ ہارون الرشید حج پہ گیا، ساتھ فضل بن ربیع وزیر اعظم ہے، حج کا موقع ہے، ہارون الرشید کہتا ہے فضل یار کسی مولوی سے ملاقات کروا دو، یہاں بڑے بڑے شیخ ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں۔ وہ ان کو لے کے سفیان ثوری کے پاس گئے جن کا پہلے میں نے تذکرہ پہلے کیا ہے۔ سفیان ثوری سے ملے، بڑے متاثر ہوا ہارون الرشید، اور آتے ہوئے کہ مولوی صاحب کو ہمارے لائق حکم کو، آرڈر کو، خدمت۔ ہم کہہ دیتے ہیں بعض کا حاجی صاحب یہ تھوڑا سا بس یہ معاملہ ہے حل کروا دیں، تو سفیان ثوری نے بھی یہی کہا بادشاہ کچھ نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا قرض ہے، اگر مہربانی آپ کریں تو میرا قرض اتوار۔ کہا ٹھیک ہے، قرض کی ادائیگی ہم کر دیتے ہیں۔ اور باہر نکل کے کہنے لگا اپنے وزیر اعظم سے یہ وہ بندہ نہیں جس سے میں ملنا چاہتا، دوسرے مولوی صاحب، تیسرے شیخ، چوتھے، ملتے ملاتے کسی پہ مطمئن نہیں ہوا۔ کہا کوئی وہ ملاؤ جس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے فضیل کے پاس چلا گیا۔ جب فضیل کے گھر پہ پہنچے، دروازہ بند ہے، رات کا سناٹا ہے، چھوٹا سا دیا جل رہا ہے، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ہارون الرشید آیا ہے، خلیفہ وقت آیا ہے، دروازہ کھولو۔ اللہ کی قسم ہے ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں میرے اور آپ کے گھر میں وقت کا صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ ہم بیمار بھی ہوں گے تو اٹھ کے آ جائیں گے۔ انہوں نے کیا دیا بجھا دیا، دروازہ کھول دیا، ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اب ہارون الرشید اندر داخل ہوا، ڈھونڈ رہا ہے، اندھیرا ہے، تلاش کر رہا، کہاں گیا فضیل؟ ایک کونے میں لگے ہوئے رو رہے ہیں، ہاتھ لگا ہے ان کو۔ حضرت فضیل نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا ہارون الرشید تیرے ہاتھ بڑے نازک ہیں، بڑے نرم ہیں، دعا کر یہ تیرے ہاتھ تجھے جہنم کی بجائے رب کی جنت میں لے جائیں۔ کہا ہارون الرشید اس مسند پہ فرعون بھی بیٹھا تھا، نمرود بھی بیٹھا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا، اور مسند خلافت پہ ابو بکر و عمر بھی بیٹھے تھے۔ اللہ نے جنتی بزرگوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، آج ہم عزت وقار سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ساری باتیں ہوئیں تو کہنے لگا ہارون الرشید جاتے جاتے مولوی صاحب کو، آرڈر کو، حکم کو، خدمت عرض کیجیے۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بادشاہ کا اصرار تھا، خلیفہ وقت کا اصرار، مولانا کچھ تو عرض کریں، کچھ تو فرمائیں۔ کہا ایک خدمت کر سکتے ہو، ایک خدمت کر سکتے ہو؟ کہا حکم کیجیے۔ کہا آج کے بعد میرے دروازے پہ نہ آنا، کہا آج کے بعد میرے گھر میں نہ آنا، میں نے یہ گھڑیاں اپنے مولا کے لیے رکھی ہیں، مجھے آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، میں نہیں چاہتا زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں دنیاوی معاملات میں گزریں، میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک سانس آئے تو اپنے مولا کی یاد میں۔ میرے بھائیوں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مال دیا ہے، دعا کریں اللہ برکت والا عطا فرمائے، اللہ حلال اور پاکیزہ عطا فرمائے۔ یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خرچ کرنے والے بنے، آپ کے بارے تو مشہور ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمت دیا، لیکن پھر بھی دعا کیجیے اللہ جہاں موقع ہے اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سبقت کر کے خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سن لیں ذرا، فرماتے ہیں سخی وہ نہیں جو اس کو دیتا ہے جو مانگنے آتا ہے۔ فرمایا سخی وہ نہیں جو مانگنے والے کو دیتا ہے، بلکہ سخی وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم مانگ کے ہر اس بندے کو دیتا ہے جو نہیں مانگتا لیکن ضرورت مند ہے۔ اب ضرورت مند کو آپ ڈھونڈیں، تلاش کیجیے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اس کو بھی دو جو مستحق ہے، اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم اس کو بھی دو گے جو مستحق ہے، اس کو بھی دو گے جو غیر مستحق ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ جیسا کرے گا ویسا ملے گا۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں، میرے بھائیوں سن لو، پوری زندگی میں کسی سائل کو روٹی توڑ کے اس کا نوالا یا ٹکڑا نہیں دیا، کسی سائل کو روٹی توڑ کے نہیں دی۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا یہ سالن خراب ہو جائے گا، یہ کھانا خراب ہو جائے گا، ہم نے پھینکنا ہے، کام کرنے والے کی دو دو، کیوں ہم نے پھینکنا ہے؟ بیٹا یہ کپڑے میں نے نہیں پہننے، اب وہ سیدھا ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، اچھے نہیں لگتے،
بیٹا کسی مانگنے والے کو دے دینا، او بھائی کبھی اس کو بھی اچھا کھانا دے دو، اس کو بھی اچھا سوٹ دے دو، اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، وہ بھی انسان ہے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں میں نے کسی سائل کو کبھی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا، میں نے کبھی وہ چیز نہیں دی جو میں نے استعمال کی ہو، اور میں نے کبھی پرانا کپڑا نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا حضرات؟ توجہ فرمائیں، روٹی توڑ کے نہیں دی، استعمال شدہ کوئی چیز نہیں دی، پرانا کپڑا نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہا مجھے شرم آتی ہے جب روز قیامت میرا نامہ اعمال کھلے گا، میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میں کیا محسوس کروں گا جب یہی لکھا ہو گیا اس نے جب بھی دی ہے ردی چیز دی ہے، بیکار چیز دی ہے۔ میرے بھائیوں نیکی تب ملتی ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، اور میری زندگی کا تجربہ ہے جو حضرت حسن نے فرمایا جو سخاوت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، جو کنجوس اور بخیل ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ حضرت حافظ ابن رجب فرماتے ہیں اپنے ایمان کو دیکھنا وہ صحیح ہے یا نہیں، صدقہ کر کے دیکھا کرو، دل چاہتا ہے صدقہ کرنے کو تو ایمان ٹھیک ہے، اگر کنجوس ہو بخیل ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے ایمان میں کئی نقص ہے، کیونکہ نفس چاہتا ہے مال جمع رہے، میرے ہاتھ سے نہ جائے، میرے ہاتھ میں رہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنے اللہ پہ اعتماد ہے، یقین ہے۔ اور میرے بھائیو یہ پانی ہے، یہ پانی کا ایک گلاس ہے، اگر میں اس کو بند کر دوں، پانی بڑا اچھا ہے، منرل واٹر ہے، صاف ستھرا پانی ہے، میں نے اس کو بند کر دیا ہے، 2-4 مہینے سال 2 سال اس کو رکھوں، کیا خیال ہے پینے کے قابل رہے گا؟ پانی تو میں نے صاف رکھا ہے، بند کیا ہے، پیک کیا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، پانی اگر آپ کسی جگہ روک دیتے ہیں اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اس کو روک دیتے ہیں پانی چلتا رہتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، صحت افزا ہوتا ہے۔ یہی حال آپ کے مال کا ہے، ایک جگہ مال کو آپ سٹاک کرتے دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو، جس طرح پانی میں تعفن پیدا ہوتا ہے مال کی یہی حالت ہے۔ پانی چلتا رہے تو جس طرح بہتری رہتا ہے، مال بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں جاتا رہے تو اس میں خیر ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو دینے والا بنائے، اللہ ہم کو خرچ کرنے والا بنائے، اللہ زندگی میں کبھی کسی بندے کا محتاج نہ بنائے، جو بھی ضرورت ہے اللہ ہم سب کی اپنے غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے، اللہ ہم سب کو عزت والی، وقار والی، شان والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم دنیا سے جائیں تو بڑی آن کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے، آپ نے درس سماعت کیا ہے، جس طرح آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرما دے۔ آپ نے جس طرح میرے سامنے بیٹھ کے محبت کا اظہار کیا ہے اسی طرح اللہ جنت میں ہم سب کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔